بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم آپ کو مرسلین سٹوریز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حالیہ ان دنوں کا ذکر ہے جب میں 11 برس کی تھی اور 6ٹھی جماعت کی طالبہ تھی۔ سمیرہ مجھ سے 5 برس بڑی تھی۔ ہم گاؤں میں رہائش پذیر تھے۔ سمیرہ سکول نہ جاتی تھی۔ اس نے جو کچھ پڑھا گھر میں ہی پڑھا۔ ایک استانی سے گھر آ کر پڑھایا جاتی تھی۔ سمیرہ کا گھر ہمارے مکان سے چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ دراصل اس کا جنم ایک امیر گھرانے میں ہوا تھا۔ اس کے آباء و اجداد اس علاقے کے مالک اور سرپرست رہے تھے۔ یہ جدی پشتی امیر تھے۔ اولادوں نے بعد میں جگیریں فروخت کر کے خود کو ایک علاقے تک محدود کر لیا تھا۔ خان کے گھرانے کی خواتین پردے کو سختی سے پابندی کرتی تھیں۔ گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھتی تھی۔ ان کو سکول کالج جانے کی بھی اجازت نہیں تھی، جبکہ مرد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یورپ امریکہ تک جا سکتے تھے۔ سمیرہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ جب امی جان خان کی بیوی سے ملنے گئی تھی تو سمیرہ مجھ سے بہت خلوص سے ملی اور والدہ سے بھی بہت خلوص سے ملی۔ مجھ سے کوئی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا اور محسوس میرے پاس بھیج دیا کریں۔ وہ 16-17 برس کی تھی، بھولی بھالی لڑکی تھی، باتیں 11-12 برس کی لڑکیوں جیسی کرتی تھی۔ میری اس کی دوستی ہو گئی۔ امی جانتی تھی کہ سمیرہ کو گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھنے کی اجازت نہیں ملے گی، اس لیے وہ مجھے اس کے پاس جانے سے منع نہیں کرتی تھی۔ میں سمیرہ سے اپنے گھر آنے کا تقاضا بھی نہیں کرتی تھی کیونکہ اس کی مجبوری کو سمجھتی تھی۔ وہ اکثر مجھ سے سکول کی باتیں سنتی۔ اسے سکول جانے کا بڑا شوق تھا۔ سمیرہ کی امی میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ میری امی سے دوستی تھی اور یہ بھی معلوم تھا کہ میں ایک چھوٹی سی لڑکی ہوں، تاہم وہ بیٹی پر کڑی نگاہ رکھتی تھی۔ میں جانتی تو خوش ہو جاتی، پیار محبت سے پیش آتی تھی اور بیٹی کو کہتی کہ میں کا خوب خاطر تواضع کرو، یہ تمہاری اکلوتی سہیلی ہے۔ سمیرہ مجھ کو سہیلی ہی سمجھتی، حالانکہ عمر کا فرق تھا۔ وہ مجھ سے دل کی باتیں کہتی، اسے میرا انتظار رہتا۔ ایک دن میں ضرور اس کے گھر جاتی، اسے میرا انتظار رہتا۔ چھٹی کے دن میں ضرور اس کے گھر جاتی، کسی وجہ نہ جا پاتی تو وہ اپنے ملازموں کو بھیج کر بلواتی۔ ایک روز میں اسے ملنے گئی تو سمیرہ بے حد خوش تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ حسینہ جانتی ہو آج میں کیوں خوش ہوں؟ ہمارے چھوٹے چچا شہر سے لینے آ رہے ہیں، وہاں ان کے بیٹے کی شادی ہے۔ میں پہلی بار شہر دیکھوں گی۔ سوچا میں خوشی کی بات ہے، باقی اس کے لیے خوشی کی بات تھی۔ ایک انہوں نے ہی بات کی کہ پہلی بار وہ گھر کی چار دیواری سے باہر جا رہی تھی، وہ بھی کسی بڑے شہر۔ ان کے چچا لندن پڑھاتا تھا اور تعلیم حاصل کر کے لوٹے تو کچھ روشن خیال ہو گئے، گاؤں کے بجائے شہر جانے کو ترجیح دی۔ دراصل ان کی دوسری بیوی ایک شہری عورت تھی اور یہ شادی چچا نے اپنی مرضی اور پسند سے کی تھی، جبکہ پہلی بیوی گاؤں میں رہتی تھی۔ پہلی بیوی سے 2 لڑکیاں اور 2 بیٹے تھے۔ یہ بچے بھی ماں کے ساتھ گاؤں میں رہائش پذیر تھے۔ قصہ مختصر، اگلے روز سمیرہ اپنے رشتہ داروں کے ہمراہ شہر چلی گئی۔ اس کے ساتھ بڑی ان کی بیٹیاں اور چچے، جبکہ سمیرہ کی ماں نے شادی میں شرکت نہیں کی، وہ اپنے گھر ہی رہ گئی تھی۔ 15 روز بعد سمیرہ واپس شہر آ گئی۔ جب آئی تو بہت خوش تھی۔ وہ اپنے چچا کے گھر کی تعریف کرنے دینا رکتی۔ اپنے چچا کی شادی کی تفصیل بتانا چاہتی تھی۔ میں سالانہ پرچے ہو رہے تھے، لہٰذا میں تھوڑی دیر بیٹھ کر آ گئی۔ پرچوں کے بعد جب دوبارہ آؤں گی تو پھر ساری تفصیل سنوں گی۔ امتحان کی مصروفیت کے سبب میں دوبارہ جلد نہ جا سکی۔ ایک روز اس کی ملازمہ ہمارے گھر آئی۔ اسے اس کی امی نے میری امی کے پاس بھیجا تھا، اس کو بلوایا تھا۔ امی ان کے گھر گئی تو سمیرہ کی والدہ کو سخت پریشان پایا۔ کہنے لگی، شمع بہن، میری بیٹی سے بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ وہاں شہری ماحول کھلا ڈلا تھا، شادی میں اور رشتہ دار بھی کافی آئے ہوئے تھے، اور یہ گاؤں سے گئی تھی، نہ جانے کیا واقعہ ہوا۔
اب ہماری عزت خاک میں مل گئی ہے، مگر یہ کچھ بتاتی نہیں ہے۔ امی نے پیار سے سمیرہ کو سمجھایا نہ چاہا، لیکن اس کی لڑکی نے زبان نہ کھولی۔ انہوں نے سمیرہ کو امی سے کہا، تم ہاں جانتی ہو، نہیں بتاتی مجھے کیسے بتائے گی؟ 2 بار پیار سے اعتماد میں بہت خوفزدہ ہے۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا، پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ سمیرہ کی امی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ امی جان کے سوا اس کا کوئی رازدار بھی نہ تھا۔ زیادہ پریشان ہوتی تو میری والدہ کو بلوا لیتی۔ اب بتاؤ کیا کروں؟ وقت گزرتا جا رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ پانی پول سے گزر جائے۔ شکر کہ ان دنوں ان کا شوہر دوسرے ملک گیا ہوا تھا، نہ ضرور قیامت آ جاتی۔ سمیرہ کی ماں کا کہنا تھا، بیٹی کی غلطی کے بارے میں اس کے باپ کو بھنک بھی پڑ گئی تو ہم کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس کی آمد سے قبل ہی تو اس مسئلے کا حل نکالنا ہوگا۔ بہن تو میری رازدار ہو، اب تم ہی کوئی حل بتاؤ۔ میں بیٹی کو گھر سے باہر نہیں لے جا سکتی۔ اس معاملے کو گھر کی 4 دیواری میں ہی دفن کرنا ہے۔ یہ ہماری غیرت کا سوال ہے۔ بہت سوچنے پر میری ماں کو ایک حل سوچ گیا۔ ہماری نانی ماں جہاں رہائش پذیر تھی، وہ جگہ زیادہ دور نہ تھی۔ ان کے گھر کے سامنے ایک نرس کافی عرصے سے رہتی تھی، جس کا نام سارہ تھا۔ کالے رنگ کی موٹی سی یہ عورت، جس کے نین نقش تو معمولی تھے، لیکن ہر وقت بنی ٹھنی رہتی تھی۔ وہ کچھ لالچی بھی تھی۔ محلے میں مقبول نہ صرف ضرورت مند لوگ ان سے تعلق رکھتے تھے۔ سارہ ایک سرکاری اسپتال میں ملازمت کرتی تھی۔ اسے بھی رات کی ڈیوٹی ہوتی، دن جب فارغ ہوتی تو گھر پر رہتی۔ محلے کی ضرورت مند عورتیں اس کے پاس بیماری یا تکلیف میں مدد کی طلبدار ہوتی تو وہ ان سے خاصی رقم ہتھیا لیتی اور کسی سے ذرا بھر رعایت نہ کرتی تھی۔ سارہ کی کوئی اولاد نہ تھی، نہ جانے کیوں پھر وہ اس قدر لالچی سی۔ والدین بھی نہ تھے، کسی نے بھی اس کے گھر کسی رشتہ دار کو آتے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ جب ڈیوٹی دینے جاتی تو دروازے پر تالا لگا جاتی۔ ڈیوٹی سے اٹھتی تو گھر کا کام کرتی یا سو جاتی۔ محلے میں کہیں آتی جاتی نہ تھی۔ ہاں اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو اس کی ضرورت پڑ جاتی تو بلانے پر وہ آ جاتی تھی۔ وہ خوش اخلاق نہیں تھی، اس لیے اپنی فیس پوری لے لیتی تھی۔ جب کسی کو انجیکشن لگوانا ہوتا یا گھر میں ڈرپ لگوانی ہوتی تو اس کو بلایا جاتا۔ سارہ کئی بار نانی اماں کے گھر آ چکی تھی، کیونکہ وہ اکثر بیمار رہتی تھی اور ان کو اکثر انجیکشن لگانے ہوتے تھے۔ ماموں انجیکشن جو ڈاکٹر لکھ کر دیتے تھے، اپنی والدہ کو گھر پر ہی لگواتے تھے تاکہ نانی کو روزانہ ڈاکٹر کی کلینک تک آنے جانے کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ یوں امی جان سے بھی سارہ کی سلام دعا تھی۔ محلے دار سارہ کو صرف اپنے دکھوں میں بلاتے اور خوشی کی تقریب میں کوئی اس سے مدعو نہیں کرتا تھا۔ سمجھے جانتے تھے وہ ایک مطلقہ عورت ہے۔ اس بات نے بھی سارہ کو الگ تھلگ کر دیا تھا۔ امی جان نانی اماں کے گھر گئی، انہوں نے سارہ کو بلایا۔ اتفاق سے وہ گھر پر تھی، فوراً آئی۔ وہ مجھ کو نانی اماں کو انجیکشن لگوانا ہے، مگر یہاں مسئلہ ہی کچھ اور تھا۔ میں نے کچھ دیر تنہائی میں اس سے بات کی اور پھر اسے ساتھ لے کر سمیرہ کے گھر چلی آئی۔ سمیرہ کو ماں نے مسئلہ بتا کر کہا، پیسہ جتنا چاہو گی لے لوں، مگر تم اپنا منہ بند رکھنا ہوگا، ہماری عزت بچاؤ، جو کہ لڑکی گھر سے باہر قدم نہیں نکال سکتی۔ اس راز کو گھر کی 4 دیواری میں ہی دفن کرنا ہے۔ اب ہماری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ سارہ نے 50,000 روپے کا مطالبہ کیا اور دوسرے روز آنے کا وعدہ کیا۔ خود میرے دن وہ ایک چھوٹا سا بیگ لے کر آ گئی۔ اس نے وہ انجیکشن لگایا۔ سمیرہ کی ماں سے کہا، رقم ادا کرو، فکر نہ کرو، تمہاری عزت آج نہیں آئے گی۔ یہ راز تمہارے گھر کی 4 دیواری میں دفن ہو جائے گا۔ انجیکشن لگانے کے بعد وہ چلی گئی۔ اس کے چند منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ سمیرہ تڑپنے لگی۔ کچھ دیر بعد یہ دنیا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔
रिश्तेदार, पास पड़ोसी औरतें सुमैरा के घर जमा हो गई। हर किसी को सुमैरा के अचानक मरने का बहुत दुख हुआ। इसकी मौत पर हर आंख अश्कबार थी। खान की बीवी भी सदमे से निढाल थी। जाहिर है कि इकलौती जवान साल बेटी की नागहानी मौत हर जवान को बेपनाह थी। इसकी खबर मिली, वो फौरन इनके घर चल दिए। मैं भी साथ, वही मेरी वो हम जोली थी। हमने आखिर दीदार किया तो दूर तड़प गया। कफन में लेटी हुई गहरी नींद सो रही थी। इसका चेहरा कफन के लट्ठे के सफ़ेद था। मौत ने इसके परेशान लोगों को दोस्त हो जाती है। इनकी रसवाई का अपने वजूद में सिमट कर इनको सुकून की गहरी दिव में ले जाती है। आज सुमैरा के लबों पर भी ना टूटने वाली खामोशी की मोहर थी। अब इसके घराने की इज़्ज़त को कोई ख़तरा न था। वो घर की चार दीवारी में महफूज हो चुकी थी। बाप की आमद का भी इंतज़ार न किया गया। चचा उन्हें हवेली के अंदर रहते हुए कब्रिस्तान में दफना दिया। चंद दिन लोगों को इसकी जवान साल मौत का अफसोस रहा। फिर सभी इस सदमे को भूल गए, सवाए माँ के। सब चुप थे। माँ इसे याद करके रोती थी। सुमैरा की माँ के अलावा माँ और तुझे सुमैरा को भी ना भुला सके, क्योंकि मालूम था कि वो तभी मौत नहीं मरी थी, बल्कि इसे नर्स सारा ने कोई इंजेक्शन लगाया था। जैसे इसकी मौत वाक़ई हो गई, इन दिनों मुझे इसकी मौत का बहुत दुख था। मैं जाती थी कि सुमैरा को क्यों इनका आ गया। ज़रूर जानती थी वो सारा के इंजेक्शन लगाने की वजह मर गई थी। सारा से वहशत हो गई। नानी अम्मा के घर वो नज़र आ जाती तो मैं नफरत से मुंह फेर लेती थी। मेरा बास चलता तो हर एक को बता देती इस औरत ने कोई इंजेक्शन लगाया था कि सुमैरा मर गई। अम्मा ने सख्ती से मना किया था कि किसी से इस इंजेक्शन वाली बात मत कहना, इसके घराने की इज़्ज़त का सवाल है। बहुत अरसे तक मुझे इस मामले की समझ न आई कि ये इज़्ज़त का सवाल क्यों है, जिसकी वजह से इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत लड़की जान से चली गई और सुमैरा मर गई। अम्मा फिर भी खामोश रही। वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि मैंने पूरी तरह बाशूर हो गई। ज़माने को समझने लगी थी। सुमैरा की सारी कहानी में समझ में आई। ये बात भी मालूम हुई कि इज़्ज़त के सवाल का क्या मतलब था। मुझे तरस सा आया, अब गुस्सा भी था कि मैं चंद पैसों की खातिर मेरी दोस्त को गलत इंजेक्शन लगा कर मार दिया था। मुझे यकीन था कि इस ज़ालिमाना फ़ेल की से अल्लाह की तरफ से ज़रूर सज़ा मिलेगी। 15 बरस बाद जब एक रोज़ मैं ससुराल से मैं क्या आई तो माँ ने बताया कि सारा बहुत बीमार है, अपने घर में अकेली पड़ी सस्ती रोती रहती है। इसके गाने की आवाज़ हमारे घर तक आती थी। मुझे दुख हुआ कि वो औरत जिसने उम्र भर मरीज़ों की खिदमत की थी, आज इसकी खिदमत और तीमारदारी करने वाला कोई न था। चंद मोहल्लेदार अलबत्ता कभी कभार पूछ लेते थे। अम्मा ने कहा, इस औरत का नसीब बहुत ख़राब है। मैंने जवाब दिया, अम्मी चलो हम एक बार इसे देख आते हैं, तीमारदारी ना सही इयादत ही कर आते हैं। मैं भी तो सवाब का काम। मेरे कहने पर अम्मी सारा को देखने गई। वो चारपाई पर पड़ी थी, जिंदा थी मगर मुर्दों से भी बदतर लग रही थी और उठकर पानी भी ना पी सकती थी। अस्पताल की एक नर्स दिन एक थोड़ी देर के लिए आती थी और उसके कुछ ज़रूरी काम कर जाती थी। मैंने हैरत से इसके तरफ मुड़ते हुए देखा। शायद बीमारी से वो टेढ़ी हो गई थी। मुझे समझ याद है सोचने की, इन्होंने हाथों से इस औरत ने सुमैरा को टीका लगाया था। न जाने से भी कितनी मासूमी लड़कियों को इंजेक्शन लगाया होगा। सोने जैसी जवानी को मिट्टी में मिला दिया होगा। इन घरानों की इज़्ज़त को बचाने के लिए इनको मौत के घाट उतारा होगा। पैसे कमाने के लिए इनके लिए मौत का फरिश्ता बनी होगी। अम्मी ने हमदर्दी की
تو بس وہ اتنا بولی، خدا جانے میرا کیا انجام ہوگا، شاید تنہائی میں روح نکلے گی اور پانی کا ایک گھونٹ بھی میرے منہ میں ڈالنے والا کوئی نہ ہوگا۔ آج ہے جو جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے۔ اس کی باتیں کسی کو سمجھ آتی ہوں گی یا نہیں، میری سمجھ میں ضرور آ رہی تھی۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اس کے لیے دعائے خیر کی کر کے گھر آ گئے۔ پھر میکے سے سسرال سیالکوٹ آ گئی۔ میرے یہاں آنے کے 5ویں دن بعد امی جان نے فون پر بتایا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اس لیے دعائے خیر کے لیے گھر آ گئے۔ پھر میکے سے سسرال سیالکوٹ آ گئی۔ میرے یہاں آنے کے 5ویں دن بعد امی جان نے فون پر بتایا کہ نرس سارا کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ زندگی سے چھٹکارا پا کر اپنے خالق کے پاس چلی گئی ہیں۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کل نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔